اپنا اعادہ کرتے ہیں پاکستانی قوم کہ ہم کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو سری نگر روڈ ہے انشاءاللہ ہم وہاں پہ پہنچ کر اور ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچیں گے، اور وہی ہماری منزل ہے، اور انشاءاللہ کشمیری عوام ان کو آزادی ملے گی بھارتی تسلط سے، اور وہ آزادی کی فضا میں سانس لینا شروع کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اطلاعات جناب شبلی فراز صاحب آج کشمیر کے حوالے سے، یوم استحصال کے حوالے سے ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ اس ریلی کا انعقاد سینیٹر شبلی فراز صاحب جو کہ وزیر اطلاعات بھی ہیں، ان کے زیر اہتمام کیا گیا تھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آج کشمیری بہن بھائیوں سے ان کے ساتھ بھارتی غاصبانہ قبضے کو آرٹیکل 370 اور 35A جس کے تحت کشمیر کی ایک حیثیت کو، آئینی حیثیت کو بدلا گیا تھا، آج اس واقعے کو، اس دلخراش واقعے کو 1 سال پورا ہونے کو ہے، اور اسی حوالے سے آج ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ آج سے 1 سال پہلے 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ وادی کو جبری طور پر لاک ڈاؤن کی جانب دھکیل دیا تھا۔ ایک فورسفلی سیج وہاں پر کیا گیا۔ 365 روز گزر چکے ہیں اور کشمیر اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کی اس دن 1 برس کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ ISPR نے اس حوالے سے ایک خصوصی نغمہ جاری کیا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پوری قوم مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی میں یوم استحصال منا رہی ہے، اور اسی حوالے سے پورے پاکستان میں ہر شہر میں ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ بھی تیار کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر کمیٹی کے سربراہ جناب شہریار آفریدی صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شہریار صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، آج کشمیریوں کی خود مختاری غصب کیے 1 سال گزر گیا ہے، یہ عالمی ادارے اس حوالے سے بات نہیں کر رہے، ساری دنیا لگتا ہے غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور صرف کشمیر سلگ رہا ہے۔ دنیا کے سامنے اس مسئلے کو لانے کے لیے حکومت پاکستان نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے لیے، خاص کر اقوام متحدہ پرماننٹ ممبرز آف سیکیورٹی کاؤنسل، دنیا کا پراسپرس ورلڈ، یورپ اور وہ تمام سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس تنظیمیں اور تمام یونیورسٹیز، اکیڈیمیا اور جتنے بھی سوچ اور فکر رکھنے والا باشعور لوگ ہیں پوری دنیا میں، ان کے لیے کشمیر سوالیہ نشان ہے۔ کشمیر میں جو مظالم ہندوستان خاص کر 5 اگست سے 2019 جب انہوں نے 370 اور 35A اپنی آئین سے نکالا اور اقوام متحدہ اور دنیا کی تمام قوتوں کو چیلنج کیا کہ انسانیت کو پامال کیا جائے گا، انسانیت کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، اس حوالے سے یاد رکھیے کہ پاکستان کا رول نہ صرف کلیدی ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اللہ کے بعد پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں ہے، یہ ہندوتوا RSS جو انتہا پسند ہندو سوچ ہے، جو کہ سوچ کی عکاس کیا ہے کہ مسلمان متحدہ ہندوستان میں اور آج کے موجودہ ہندوستان میں جو بھی مسلمان ہوئے یا مسلمان ہیں، یہ ماضی میں ہندو تھے، ان کو یا تو مسلمان ہونا نہ ہندو ہونا پڑے گا یا یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ شہریار صاحب یہ کہے گا کہ بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے، اور بھارت نے اپنے غاصبانہ قبضے کی وجہ سے مقبوضہ وادی کو سب سے بڑی دنیا کی جیل میں تبدیل کر دیا ہے، اتنے مظالم ہو رہے ہیں، ہزارہا جو کشمیری نوجوان ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری آج بھی اپنے حقوق سے دستبرداری کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، اور اسپیسیفکلی جو پورا اس سال جو حالات رہے ہیں، تو کشمیریوں کی آپ اس 1 سال کی جو سٹرگل ہے، جو مشکل ترین جدوجہد ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج بدقسمتی سے کشمیر میں ایسے لوگ ہیں جو کہ بغیر کسی گناہ کے
28 یعنی قاسم صاحب جو آسیہ اندرابی صاحبہ کے شوہر ہیں 28 سال سے جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. پھر آسیہ اندرابی بہن 12 سال. بہت سارے لوگ ہیں, بہت بڑی فہرست ہے. سلام ہے ان کی سوچ اور عظمتوں کو. کیا کچھ ان کو کتنے مظالم سے گزرنا پڑا ہوگا روزانہ کی سطح پہ. جوان بچے, یعنی وہ جب شہید ہوتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں جاتے ہیں, نہت معصوم, بغیر کشمیری, بغیر کسی اسلحے کے, بغیر کسی مورل سپورٹ کے, وہ نہ صرف اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ یہ بات 1844 سے 174 سال سے سوال بنا ہوا ہے پوری انسانیت کے لیے کشمیر. تو ان کی عظمتوں کو سلام ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جو رول ہے وہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر کا, پاکستان ان کی آواز بنے ہوئے, پاکستان کے پرائم منسٹر ان کا ایمبیسڈر بنا ہوا ہے. یہ بھی بتا شہریار آفریدی صاحب کہ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں بھارتی فوجی موجود ہیں اور آج 1 سال گزر گیا ہے, لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک نہ کرفیو میں نرمی ہے, بلکہ خاص طور پہ 4 اور 5 اگست کو تو خصوصی طور پہ کرفیو میں مزید سختی کی گئی ہے. 2 دن تک وادی اب مکمل طور پہ کرفیو میں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ کشمیری یہ جنگ جیت چکے ہیں؟ 1 سال سے وہ کووڈ میں لوگوں نے دیکھا کہ 14 دن کوارنٹائن میں نہیں گزرتے. سلام ہے ان بزرگوں, ماؤں, بہنوں, جوانوں, بچوں کو کہ بغیر خورد و نوش کے اشیاء کے, بغیر ادویات کے وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ظلم اور بربریت, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, حوا کی بیٹی, یعنی حیرانگی والی بات ہی ہے کہ بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا, عورتوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا. تو آج پوری دنیا کے سامنے مقبوضہ کشمیر کے تمام سوچ اور فکر رکھنے والے, اور خاص کر وہ جوان جو پڑھے لکھے جوان ہیں, وہ آج جو قربانیاں اور ہندوستان کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے عیاں کرنے میں جو ان کا رول ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. اب اصل چیز کیا ہے کہ اب ان تمام فورمز کو انگیج کیا جائے, ان کی ایسی آواز بنی جائے تاکہ وہ حقیقت بنے اور ان کا مداوع بن سکے. اور اب آپ کے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے کا حصہ بنا دیا گیا ہے, جس میں مقبوضہ جموں کشمیر سمیت دیگر متنازع علاقے بھی شامل ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ سرکری کا جو دعویٰ بھارت کرتا تھا نئے نقشے میں اب اس کی نفی کر دی گئی ہے, اور مشرق میں بھارت بڑی چالاکی سے پاکستان کا معاشی زون ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب فاٹا خیبر پختونخوا علاقہ بن چکا ہے اور افغان سرحد بھی واضح کر دی گئی ہے. اس نقشے میں سرخ رنگ کی ایک اور لکیر بھی کھینچی گئی ہے جو فوجی حد بندی ہے. یہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی تھی, لیکن اب اس کو چین کے ساتھ سرحد سے ملا دیا گیا ہے. اسی طرح یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ سیاچن کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے. مزید یہ کہ نقشے میں افغان سرحد واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے, یہاں غیر واضح سرحد کو بھی دکھایا گیا ہے. اب کل جو یہ پولیٹیکل میپ جاری کیا گیا ہے, اس کی کچھ مزید تفصیلات جانیں گے, ڈیٹیل جانیں گے, شفاعت کے بعد سمجھائیں گے جو کہ اس وقت اس نقشے کے ساتھ کھڑے ہوئے. بہت بہت شکریہ مدیحہ. جی جناب, ایک بڑا بریک تھرو ہے, ایک بڑی لینڈ مارک مومنٹ ہے جس میں پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ جاری کیا گیا ہے. آپ کے سامنے اسکرین پہ ہم پولیٹیکل میپ دکھا سکتے ہیں. اس میں جو پاکستان کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ اب اس میں کوئی قبائلی علاقے موجود نہیں ہیں. اگر کشمیر کا رخ کیا جائے تو کشمیر کو اب انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کہا جائے گا, جس کے ساتھ واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ دس از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ فائنل اسٹیٹس ٹو بی ڈیسائیڈڈ in line with relevant UNSC resolutions. یعنی کہ یہ ایک بھارتی غاصبانہ قبضے کے طور پہ جموں کشمیر کی ریاست ہے, جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور اس کا آخری فائنل سٹیٹس جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. ساتھ ہی ایل او سی کے حوالے سے جو سرحد ہے وہ پہلے بڑی غیر واضح تھی اور اب اس کی باقاعدہ نشاندہی کر دی گئی ہے, لیکن پہلے یہ سرحد یہاں ختم ہو جاتی تھی, اب اس کو ایکسٹینڈ کر کے چائنا تک لے جایا گیا ہے, وچ مینز کہ سیاچن اب پاکستان کا علاقہ ہے, پاکستان اس کو سیاسی طور پہ کلیم کرتا ہے, اور یہ ایک بڑی لینڈ مارک اچیومنٹ ہے سیاچن کے تنازع کے حوالے سے. ساتھ ہی اگر ہم باقی علاقوں کی طرف غور کریں تو اس میں کچھ زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن
जूनागढ़ की रियासत को इसमें अब पाकिस्तान का दिखाया गया है, जो कि भारत के बंदोबस्ती इलाके गुजरात में वाक़ है। जूनागढ़ अब पाकिस्तान के नक्शे में शामिल है, पाकिस्तान के सियासी नक्शे में शामिल है। थैंक यू सो मच शफात। शफात हमारे साथ अभी मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव नक्शे पे बात भी कर रहे थे। और कल विफाकी काबीना के इजलास में जहाँ पर ये जो पॉलिटिकल मैप है इसकी मंजूरी दी गई, वहाँ पर पॉलिटिकल के जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ के अरकान भी मौजूद थे और सबकी कंसेंसस से ये नया पॉलिटिकल मैप जो है ये मंजूर किया गया है। और कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना था कि यही नक्शा अब स्कूलों और कॉलेजेस में भी पढ़ाए जाने वाले निसाब का है। तो जनाब, पाकिस्तान का पहला सियासी नक्शा जारी कर दिया गया है और मावन ख़ुसूसी बराए क़ौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं कि इससे पहले पाकिस्तान का जोग्राफियाई नक्शा जारी किया जाता रहा है। भारत ने अपना नक्शा जारी किया था, उस नक्शे से इस नक्शे की नफ़ी है। नक्शे में सरक्रीक से मुताल्लिक भारतीय दावे की भी नफ़ी की गई। भारत ने एक इकदाम उठाया और एक गैर कानूनी नक्शा ले आया कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, मकबूजा कश्मीर में ये बात फैलाने के लिए कि जी ये तो फैसला हो गया, अब तो आप भारत का हिस्सा है वगैरह, और दुनिया में ये बावर कराने के लिए। तो ये ऐन जरूरत थी हमारी कि हम बिल्कुल वाजे कर दें। और ये मैं इसको ये नहीं कहना चाहता कि इसको हमने रिएक्शन कर दिया, हमने वक्त लिया, हमने सोचा और एक प्रोएक्टिवली हम सामने लाए हैं कि पाकिस्तान का और कश्मीरी अवाम की क्या एस्पिरेशन और स्टांस है। हिंदुस्तान का नक्शा तो ना किसी ने सुना ना माना, वो था ही इतना एक अजीब सा। और मैं ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान का जो नक्शा था, जो बैनुल अक़वामी कवानीन UN रेजोल्यूशंस के खिलाफ था, शिमला को उन्होंने अंडरमाइन किया है। तो रोग स्टेट और होती क्या है, अपनी तरफ से नक्शा किसी और का वो लेके और कह रहे हैं ये अफगानिस्तान के हम हमसाए हैं ताकि वहां भी गन डालें। भारत का नक्शा भी इलीगल और भारत का कब्जा भी इलीगल और ये मुसलसल इलीगल कार्रवाइयाँ भारत की जानिब से जारी हैं। और कल जो पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान का जारी किया गया, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हमारा रब्ता हो सके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से और फिर हम उनसे ज़रूर जानें कि ये जो नया नक्शा जारी किया है, जो पॉलिटिकल नक्शा जारी किया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी अगर देखा जाए तो सफारती महाज पे इसकी क्या अहमियत है और साथ में क्या, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल में अब नया नक्शा भी हमें देना पड़ेगा, तो क्या वो हम नक्शा जो है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी देंगे या नहीं देंगे। एग्जैक्टली मदिया, इसमें दो अहम तारीखी हवालों के हिसाब से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है। एक तो वो रियासतें जिन्होंने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था और भारत ने वहाँ पे एक फ़ौजी हमले के ज़रिए या एक फ़ौजी कब्ज़े के ज़रिए उनको भारत में शामिल कर लिया। वो है रियासत जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन में मनावदर की रियासत। और इन दो रियासतों ने टेक्निकली अपना इल्हाक पाकिस्तान के साथ रखा है, तो लिहाजा अब ये रियासतें भी पाकिस्तान के नक्शे में शामिल हैं। साथ ही कुछ ऐसी टेरिटरीज भी हैं जो मतलब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान भी, तो मेरे ख्याल से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इन फ्यू डेज ही विल आल्सो बी गोइंग टू चाइना, वो चाइना भी जाएंगे, तो इस हवाले से वहाँ पर भी बात की जाएगी। सो आई एम श्योर कि जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब से हमारा रब्ता हो जाए, हम इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन कल ये एक बहुत बड़ा इकदाम है जो कि कल वफाकी हुकूमत की जानिब से आया, क्योंकि इससे पहले जैसे मुईद यूसुफ साहब भी बात कर रहे थे कि भारत ने एक इलीगल किस्म का नक्शा जो है वो बना के मतलब हर जगह सर्कुलेट भी कर दिया था और बताते कि ये हमारा नक्शा है और कश्मीर उनका है, जो कि ऐसा नहीं है, एक इलीगली तौर पे ऑक्यूपाई किया उन्होंने कश्मीर को। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने अब खिते का अमन मजीद दाव पर लगाया हुआ है। भारत बहरा हिंद को जौहरी हथियारों से लेस कर रहा है और हाल ही में फ्रांस से भारत ने 5 राफेल तैयारों की खरीदारी पर हमने देखा है कि भारतीय वज़ीर दिफा ने चीन को खबरदार भी किया है कि राफेल जंगी तैयारों की आमद से हमारी अस्करी तारीख में नया दौर जो है वो शुरू हो गया है। साबिक इंडियन क्रिकेटर और हाल ही में सियासत में कदम रखने वाले गौतम गंभीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पे एक बड़ी फखरिया ट्वीट की कि जी बिग बर्ड्स हैव अराइव्ड, बड़े परिंदे आ गए। उनको पता नहीं है मेरे ख्याल में कि बड़े परिंदे उड़ नहीं सकते। आपने नीचे देखा फिर क्या क्या लोगों ने मतलब इनके साथ किया। तो जिसके जवाब में जनाब ऑस्ट्रेलिया, रूस और दीगर ममालिक के सार्फिन ही नहीं बल्कि सहाफ़ियों ने भी गौतम गंभीर को खूब आड़े हाथों लिया। और ये वो जंगी जुनून है, ये वो बीजेपी और RSS नैरेटिव का वो जंगी जुनून है जो इस खित्ते का अमन दाव पे लगा रहा है और पूरी दुनिया भारत को खबरदार कर रही है कि आप अपने जंगी जुनून से बाज आ जाइए। ये एक ऐसा खित्ता है जहां 2 एटमी ताकतें मौजूद हैं और अगर ये खित्ता अगर एक हॉट फ्रंटियर में कन्वर्ट हो जाए तो इससे पूरी दुनिया का खतरे में आ सकता है। इस वक्त जो भारत के हालात हैं, दे आर फेलिंग मिजरेबली इन कंट्रोलिंग कोरोना वायरस
اور اس کے بجائے کہ کرونا وائرس پہ کچھ کیا جائے، اس کا جنگی جنون جو ہے وہ کسی طریقے سے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ بھارت میں ہندو انتہا پسند RSS کا نظریہ قابض ہے، اور نازیوں کے دور میں جو یہودیوں کا حال تھا آج وہی بھارت میں مسلمانوں کا حال ہے. انٹرویو یہ آج نشر ہوگا، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کی ہندوتوا پالیسی نہ صرف کشمیریوں بلکہ پورے خطے کے امن و امان کے لیے خطرات کا باعث ہے. اور اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ کار حارث نواز صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. حارث صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. حارث صاحب یہ کہیے گا کہ مطلب بھارت میں اگر کرونا وائرس دیکھیں تو بے قابو ہو چکا ہوا ہے، وہ میزریبلی فیل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی جو ان کا جنگی جنون ہے بھارت کا، یہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. یہاں تک کہ خطے کا بھی انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے. تو یہ خطے کی سلامتی کے لیے کس حد تک تباہ کن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جنگی جنون ہے کہ ان کی اکانومی ہے. کورونا کے 60,000 کیسز پر ڈے ہو رہے ہیں، دنیا میں نمبر 2 پر ہی آ گیا ہے. اس کے بعد چائنا کے ساتھ انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا ہے، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان سب سے یہ آئسولیٹ ہو گیا ہے. یہ اپنے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اب اس کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ جو رافیل جہازوں کی یہ بات کرتے پھر رہے ہیں، مطلب ورلڈ ریممبر کہ دیر از اے مین بیہائنڈ دا گن. چلانے والا اسٹرانگ ہونا چاہیے. چلائے گا کون اس کو؟ انٹرینڈ ان پروفیشنل پائلٹس لائیں گے تو اور ان کے لیے اس سے زندگی کے باعث بنیں گے. اور وہ بالکل صحیح چاروں میں ٹویٹس کیے ان کے خلاف، مت بھیجنا وہاں جا کے اسٹیپ صاحب نوٹ وہ کھا تو کے آج لاؤ بھی اپنا کر. میک صحیح طریقے سے نہیں اڑا سکے. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اس حرکت کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتا کہ چائنا JF-16 ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. اس کی ہائٹ بھی 2.2 میک ہے، یہ 1.8 ہے. اس کی سپیڈ بھی اس سے کم ہے، اور ٹیکنیکلی بھی وہ اس سے بہت سپیریئر ہے. ایون انہوں نے صرف 2 ملکوں نے یہ اس کو پہلے سے استعمال کرے ہیں، قطر اور ایجپٹ، اور تیسرا ہے انڈیا. باقی دنیا میں کسی نے اس جہاز کو نہیں لیا. ان کے ایوانک اس طرح کی نہیں ہے جس سے یہ کلیم کی جاتی ہیں. اور یہ 5 جہازوں سے دے ناٹ گوئنگ ٹو ون دا ہول ورلڈ وار کر لینی ہے. اس لیے 27 فروری کو ہم نے ان کو دکھا دیا تھا، اور اگر دوبارہ بہت شوق ہے تو اس کو بھی لا کے ایئر والیشن کر کے دکھا دیں، ان کو بتائیں گے کہ ان کا کیا علاج کیا جاتا ہے. حارث نواز صاحب، ایک بڑی مشہور کہاوت میں نے کہیں پڑھی تھی کہ جب حاکم وقت کے ہاتھ میں سے کچھ قابو نہیں ہو رہا ہوتا تو یا وہ جنگ چھیڑ دیتا ہے یا مذہبی جذبات چھیڑ دیتا ہے. بھارت یہ دونوں کام کر رہا ہے. کیا واقعی بھارت میں جو داخلی صورتحال ہے وہ اتنی انسٹیبل ہو چکی ہے کہ بھارت کے پاس سوائے جنگی جنون اور مذہبی جنونیت کو بڑھانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے؟ دیکھیں وہ جس مینیفیسٹو پر آیا تھا پورا نہیں کر سکا، اکانومی نہیں کر سکا پوری. اس کے بعد صرف وہ RRS کے ایجنڈے کے اوپر، ہندوتوا کے اوپر چل رہا ہے، اور اس پہ اپنے عوام کو مسلیڈ کر رہے ہیں، جو اب نہیں مسلیڈ ہو رہے. اب وہاں پر بہت آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. خاص طور پہ جو چائنا میں لداخ میں ان کو مار پڑی ہے، ان کو وہ ایک مثال ہے کہ جی آپ کے ایک بلٹ فائر کے بغیر آپ نے اپنے کتنے 40-50 فوجی مروا دیے، کمانڈنگ آفیسر کو مروا دیا. اور چائنا 1959 کی جگہوں جو پوزیشن تھی وہاں پر آ کے بیٹھ گیا. یہ تو ان کی ملٹری کی ٹریننگ ہے. اس کے بعد اکانومی، وہاں پر کرونا، پھر اس کے بعد CAA، NRC، مائنورٹیز، خالصتان، ادھر سے کشمیر کے جوان ہزاروں کی تعداد میں بحرانی پیدا ہو گئے ہیں. یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے اپنے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بالکل ناکام رہے ہیں. اور پھر دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے. ہر جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن دیکھ لیں، آرگنائزیشن دیکھ لیں. بالکل حارث پھر اس کے صاحب، بعد اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو مسلسل یہ پرووک کر رہے ہیں، ان کے لیے مسلسل ایک طرح سے خطرہ بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بھارت کے اندر بھی مائنورٹیز کا جو حال ہے، ان کے حقوق کس طرح سے سلب کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں سوالے سے دیکھ رہی ہے. لیکن جو مسلسل جو ان کی ہندو انتہا پسندی جو ہے RSS کی جو بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے. اور ایسے میں اگر ہم دیکھیں کہ جوہری ہتھیار جس طرح سے اپنے بڑھا رہے ہیں مسلسل، تو کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ پورے مطلب بھارت اپنا امن تو خراب کر ہی رہے، لیکن اس کی آڑ میں باقی دنیا خطے کا امن بھی تو خراب ہوگا. دیکھیں مدیہ، پورے پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کو سب کو بتا دیا ہے کہ کشمیر از اے فلیش پوائنٹ، اور انڈیا کا جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں اس خطے کے اندر وہ پاکستان ان کا اسٹمبلنگ بلاک ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے. اور پھر یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے جو راجیو گاندھی کے پاس وہ ایسکلیشن کر رہا تھا کہ یاد رکھنا پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہندو صرف ہندوستان میں ہے، ایک ملک ہے آپ کا.
اگر آپ لڑائی کریں گے تو چاہے پاکستان کو نقصان ہوگا پر ہندو دنیا سے مٹ جائیں گے. حارث صاحب آپ دفاعی امور پہ ماشاءاللہ بڑی مہارت رکھتے ہیں. مجھے ایک چیز تھوڑی سمجھائیے گا اور ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ میں سمجھنا چاہیں گے. بھارت کشمیر کو ہاٹ سپاٹ، ایک ملٹری ہاٹ سپاٹ میں کنورٹ کر رہا ہے. چائنا کے ساتھ انہوں نے ایک ایسکیلیشن کرنے کی کوشش کی، بری طرح ناکام ہوئے، اور اب اس کے جواب میں مزید ملٹری مشینری وہاں پہ وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ ساتھ ایل او سی کی ہزاروں وائلیشنز کرتے آ رہے ہیں. اس سب کا مقصد کیا کشمیر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا ہے یا اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرنا ہے؟ مقصد پڑوسیوں کو تنگ کرنا اور دنیا کو یہ بتانا کہ شاید پاکستان ایلم کنٹرول پہ فائرنگ کرتا ہے، پاکستان اس کو یہاں پر ہاٹ کیا ہوا ہے، پاکستان سے کوئی یہاں سے دہشت گرد جاتے ہیں، یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے. جبکہ اب یہ کوئی بات بھی ان کی یقین نہیں کرتا. اب یہ دنیا میں آئسولیٹ ہو چکے ہیں. کشمیر میں کشمیری نوجوان ماریں گے ان کو، لداخ میں چائنا ان کو مار رہا ہے، لائن آف کنٹرول پہ پاکستان مارے گا، فوج ان کی ان ٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے، صرف نہتے کشمیری عورتوں بچوں بوڑھوں کو ہی شہید کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ ان کے پاس یہی ہے کہ پاکستان پہ الزام لگاؤ، مذہبی انتہا پسندی پہ جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کو تنگ کرتے رہو. اور پاکستان ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان پروووکیشن میں آ کے کوئی ایسا غلط اسٹیپ اٹھا لے جس کی وجہ سے دنیا کو بتا سکے دیکھیں جی پاکستان نے لڑائی شروع کی اور ہمیں اپنے دفاع میں یہ کرنا پڑا. لیکن پاکستان ریسٹرین کر رہا ہے، پاکستان سمجھتا ہے انڈیا کیا چاہتا ہے. لیکن اگر اس نے کوئی ایسی مس ایڈوینچر کی تو پھر پاکستان پوری مائٹ کے ساتھ، فل اسٹرینتھ کے ساتھ ان کو جواب دے گا، اور ان کا جواب پتھر سے دے گا. اور بہت پاکستان شکریہ اینٹ کا جی. جواب پتھر سے دے گا. بہت شکریہ جی. بریگیڈیئر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آؤٹ آف فرسٹریشن ہم شفاعت دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلسل انڈیا کوشش کر رہا ہے پرووک کرنے کے لیے، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے پاکستان اور نیپال ہو. سو اب یہی بات ہے کہ جتنا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے اگر رافیل بھی 5 خریدے تو اس سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. 5 چائے کے کپ یعنی کہ اب بھارت کے پکے ہیں. ٹی از فینٹاسٹک بائی دا وے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم آپ ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، اور مشکل کی اس گھڑی میں ہمارا دل، ہماری دعائیں تمام تر لبنان کے ساتھ، اور اللہ کرے کہ لبنان جلدی اس مشکل کی گھڑی سے باہر نکلے. آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا ہم کراچی کے لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کراچی کے لوگوں کے لیے اب آنے والی جو بارش ہے کافی زیادہ ٹیرر لے کر آ رہی ہے، کیونکہ شفاعت ابھی نالوں کی صفائی کا کام شروع ہوا ہے اور اب کم سے کم صرف 48 گھنٹے باقی رہ گئے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کا ایک اور اسپیل آنے والا ہے، اور جو یہ اسپیل آنے والا ہے اس کی شدت کافی زیادہ تیز ہوگی. لوگ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں، کیونکہ جو پچھلے دنوں جو اتنا لوگوں کے گھر کچرا گیا، گندا پانی نالوں سے ابلتا ہوا ان کے گھروں میں گیا، وہ جو تھا وہ تقریباً کچھ گھنٹے کی بارش کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے اتنا سفر کیا تھا اس کی وجہ سے. جی جناب، کل جو اس وقت بحیرہ عرب میں جو ہوا کا کم دباؤ موجود ہے، اس وقت وہ بھارتی ریاست گجرات میں ہے، اور کل شام وہ سندھ میں لینڈ کرے گا، جس کے بعد بدین، ٹھٹھا، کیٹی بندر سے ہوتا ہوا وہ پورے سندھ میں پھیل جائے گا، اور جمعے کی صبح یا جمعرات کی رات سے اس کے اثرات کراچی پر بھی آنا شروع ہوں گے. کراچی اور حیدرآباد سمیت پورے سندھ میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کی شام یا رات سے خلیج بنگال میں مونسون کا سسٹم سندھ میں داخل ہوگا. بالکل جی. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مشترکہ فیصلے کے تحت نالوں کی صفائی کے کام پر عوام کافی زیادہ مطمئن بھی دکھائی دے رہی ہے. ایف ڈبلیو گجر نالے کی صفائی کے بعد اب جو باقی دیگر نالے ہیں اس پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کا اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی 22 سال سے اقتدار میں ہے، اور اس کے باوجود وزیر اعظم کو کراچی کی صفائی کے لیے وفاقی اداروں کو کراچی میں بھیجنا پڑا، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی میں مجرمانہ غفلت ہے. وفاقی وزیر دوسری جانب علی زیدی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی میں کچرا اٹھانے اور بارش کے پانی کی نکاسی کا بنیادی کام نہیں کر سکی. خرم شیر زمان وہ کہتے ہیں کہ جی وفاق سے سندھ کو ٹیک اوور کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ میں بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی حق میں حکمرانی کھو چکی ہے، سیاسی بین لگا دینا چاہیے. دوسری جانب کراچی چیمبر آف کامرس نے کراچی کو 5 سال کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تاجر رہنما چیئرمین سراج قاسم تیلی کا کہنا ہے کہ صرف فوج کی نگرانی میں ہی انفراسٹرکچر مسائل کا حل ممکن نہیں ہے. قاسم سراج تیلی صاحب کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں. 5 سال کے لیے کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے تو یہ پانی کا معاملہ، بجلی کا معاملہ،
रोड का, सीवरेज का, ये 5 साल में देना पड़ेगा फौज को ठीक कराने के लिए। और फौज से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी इस रिक्वेस्ट को माने, इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि वो करवाए। मुतालबा बड़ी तेज़ी से आ रहा है कि कराची को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर देना चाहिए, यही मसाइल का हल है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मुतालबा है कराची को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर देने का, आपको लगता है कि ये सारे मसाइल का हल है? बहुत शुक्रिया शफात, बहुत शुक्रिया मदिया। सबसे पहले तो आज यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर मैं पूरी कश्मीरी कौम के साथ इज़हार यकजहती करना चाहता हूँ और उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी तकलीफ़ और दुख के दिन ख़त्म होंगे, क्योंकि उनको सफ़ीर बहुत अच्छा मिल गया है जिसका नाम है इमरान खान। अब आपने जो मुझसे सवाल किया है उसकी तरफ मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जमहूरी माशरों में ये मुतालबे अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन जो सूरत हाल, जो हाल कराची का कर दिया है, मतलब मैं ये जुमला कहते हुए मुझे कोई तजब्जुब नहीं महसूस हो रहा कि पीपल्स पार्टी खुद एक कचरा है, उसे उठाना बड़ा ज़रूरी है। ये इतना बड़ा कचरा है कि जिसकी वजह से पूरा कराची तबाह हो गया है, ख़त्म हो गया है, और कराची पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। जबकि ये कहते हैं मरसू मरसू सिंध न डेसू, तो भाई आप सिंध का ही तो हिस्सा है कराची, कोई अलग से तो नहीं है कराची। कराची इज़ अ पार्ट ऑफ सिंध, कराची सिंध से अलग थोड़ी है, लेकिन आप कराची को सिंध समझते ही नहीं है। और अगर कोई कराची की तरक्की की बात करता है तो आप कहते हैं ये अलहदगी की बात कर रहे हैं। तो अगर ताजरों ने या तज्जार बरादरी ने या बड़ी तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, तो वो ये नहीं कह रहे कि खुदा न खास्ता या मार्शल लॉ आ जाए या किसी तरह से आर्मी आ जाए। जमहूरी माशरों में ऐसा होता नहीं। उनका कहना यह है कि फ़ौज इंतज़ामी तौर पर निगरानी करे, क्योंकि फ़ौज ही हालत अमन और हालत जंग में शहरियों के लिए कारआमद साबित होती है। तो मैं तो इस मुतालबे की भरपूर हिमायत करता हूँ कि इंतज़ामी तौर पर फ़ौज को जो है वो यहाँ पर सारे इंतजाम देखने चाहिए। वही कर सकते हैं, वही आए हैं, उन्होंने आके नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल जो है वो काम कर रहा है, वरना यहाँ कौन काम कर रहा था, किसको ज़रूरत थी काम करने की, तो उन्होंने तो काम कर दिखाया। मैं तो चीखता ही रह गया, मैं तो पहले दिन से चीख रहा था। बिजली के मामले से मैं चीखना शुरू हुआ, पानी पर, फिर मैं खान साहब से मिला, उनको सब ये चीज़ें बताई। उसके बाद आप देखिए अब क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने खान साहब के सामने भी कराची के जो आवाम के जो मसाइल हैं आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी रखे, लेकिन अगर हम जरा कराची की बात करें तो सिर्फ कचरा उठा लेना ही कराची में काफ़ी, क्योंकि कराची में तो रोज़ाना की बुनियाद पर 12,000 टन कचरा जमा होता है। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला लग रहा है वो इंक्रोचमेंट का है। तो डॉक्टर साहब, इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई सोल्यूशन है कि ये इंक्रोचमेंट ऐसे कैसे कायम ही रहेंगी? देखिए, इंक्रोचमेंट भी है और एक और चीज़ भी है जिसकी तरफ सिराज कासिम दीदी साहब ने इशारा तो नहीं किया, लेकिन उनका कहना ये था, एक मरतबा फिर आप यहाँ महसूस करेंगी कि टारगेट क्लिंच शुरू हो गई हैं, और एक मरतबा फिर यहाँ पर जो है वो स्नाइपर फायरिंग हो रही है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ स्लीपर सेल्स हैं वो दोबारा से जाग रहे हैं, तो उस तरफ भी इशारा थोड़ा सा। और इंक्रोचमेंट्स जो है वो ये करने वाली जो माफी एक यहाँ पर है, जो कि लैंड ग्रैबर्स हैं, जिनका काम ये है कि वो जगहों पर कब्जा करते हैं। वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिसमें मुझे कहने में कोई आर्दी कि जो शायद हमारी सफ़ों में भी शामिल हो, शायद हमारे साथ भी हो। तो ऐसे लैंड ग्रैबर्स को, ऐसे लोगों को बेनकाब करना या उनको गिरफ्तार करना या उनको वहाँ से हटाना, ये कौन कर सकता है? पुलिस से तो मिलकर काम करते हैं, पुलिस तो इनके साथ दे रही होती है, कुछ पुलिस के जो अफसरान हैं, मैं सारी पुलिस की बात नहीं कर रहा। तो फौज जो है वो वही आकर इन लैंड ग्रैबर से भी छुटकारा दिला सकती है। तो बड़ा बरहक मुतालबा है, बड़ा मानखेज़ मुतालबा है, और बहुत ही मैं समझता हूँ कि कराची के शहरियों की तरफ से एक आवाज़ है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ जब ईद शो कर रहे थे, आपने जो है ना कुछ इशारा भी दिया था कि आप खुद भी कराची की मेयरशिप के लिए और कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं उनको ताकत देने के लिए आप मैदान में आना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो मेयर वसीम अख्तर साहब का मुतालबा है, और वो बार बार कहते आए हैं कि ना हमारे पास फंड्स हैं, ना हमारे पास इख्तियारात हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मेयर ऑफिस के पास वाकई इख्तियारात नहीं? डॉक्टर साहब जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इससे बिल्कुल, इस बात से मैं इख्तलाफ नहीं करता। बिल्कुल मेयर के पास कोई इख्तियार नहीं है। और ये नासिर शाह जब आकर कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है फ़ौज की, ये उन्होंने कहा था ना, या सईद गनी साहब आते हैं
وہ ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں میں تو دیکھ کر آیا ہوں سارا پانی اتر گیا ڈیفینس کا چکر لگا کے. تو پھر ایسے لوگ جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اختیار سارا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو میئر کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے, ان کے پاس فنڈز بھی نہیں ہیں. لیکن یہ کہ میئر اب جو آئے گا, جو بھی میئر اب آئے گا, اگر انتخاب ہوتے ہیں اور اس کے بعد میئر آتا ہے تو پھر میئر کو با اختیار ہونا چاہیے, ورنہ کراچی کا میئر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. فادر آف دا سٹی ہے اور اس کے بعد پھر بھی یہ کہ فنڈز نہ ہوں اور وہ کام نہ کر سکے, تو ایسا بے اختیار میئر کوئی فائدہ نہیں. بے اختیار میئر کا کوئی فائدہ نہیں. بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, آپ سے ان کا تعلق ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کراچی کے بلدیاتی اداروں کو طاقت دینی چاہیے اس مطالبے کا, وہ بھی انڈورس کر رہے ہیں تاکہ کراچی کے جو مسئلے مسائل ختم ہو سکے. اور ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں کراچی, جہاں پر گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب اور یوم استحصال کے حوالے سے جو ریلی نکالی گئی ہے اس میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ, پاکستان کی آرم فورسز, پاکستان کی عوام, پاکستان کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ آپ کے لیے دعا گو ہیں. نہ صرف دعا گو ہیں بلکہ وقت پڑنے پر انشاءاللہ آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان اپنی کشمیری عوام کو نہتا, تنہا اور اکیلا چھوڑ کر آگے بڑھ جائے. ہماری رگوں میں کشمیری خون موجود ہے, ہم سب کشمیری ہیں. آج اس دن یوم استحصال کے دن ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب کشمیری ہیں. وزیر اعظم نے جو نقشہ آفیشلی جاری کیا ہے پاکستان کا, یہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتا ہے, جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے, سری نگر کو دہشت نگر بنا دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ اس سری نگر کو جس کو دہشت نگر بنایا گیا ہے ہم اس کو امن نگر بنائیں گے. یہ ہماری وارننگ ہے ہندوستان کو کہ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ظلم و بربریت کے ساتھ کشمیریوں کا استحصال جاری رکھے گا, وہاں پہ لاشیں بچھاتا رہے گا اور دنیا خاموش رہے گی, ہم دنیا بھر میں کشمیر کا کیس لے کر جائیں گے انشاءاللہ, اور آنکھیں کھولیں گے دنیا کی. اگر ہندوستان کے اندر ذرا بھی غیرت ہے, ذرا بھی جرت ہے, تو آزاد میڈیا کو وہاں جانے دے. آزاد میڈیا تو ایک طرف, وہ تو ہندوستانی میڈیا کو بھی نہیں جانے دیتے وہاں پہ, یونائٹڈ نیشنز کو جانے سے انکار کرتے ہیں, وہاں پر انکار کرتے ہیں, امریکن سینیٹرز کے آنے کو انکار کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو, ہندوستان اپنے لوگوں کو, ان کو جہاز وہاں جب لینڈ کرتا ہے اپوزیشن کا تو ان کو واپس بھیج دیتے ہیں بغیر نیچے اتارے. تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ہم انشاءاللہ ہر چیز کو باور کرائیں گے, دنیا کو دکھائیں گے. جس وقت دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی کشمیر کی طرف سے, اس کو کھولیں گے انشاءاللہ. سیاسی نقشہ پہلی بار پیش کیا گیا ہے خان صاحب نے, اور خان صاحب ویسے ہی بہت کوششیں کرتے رہے, تو کیا سمجھتے کتنا اہم ہوگا یہ سیاسی نقشہ؟ دیکھیے میں پہلے ایک بات یہ بتا دوں, جو آپ نے سوال کیا کہ جو سیاسی نقشہ جاری کیا گیا ہے یہ پاکستان کے لوگوں کی صحیح ترجمانی ہے, دلوں کی ترجمانی, اور یہ سیاسی نہیں حقیقی نقشہ ہے پاکستان. یہی نقشہ پاکستان کا کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. ہم اسے جدا نہیں سمجھتے, ہم آج بھی اسے اپنا حصہ سمجھتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کا نام ہی اسی لیے دیا جاتا ہے کہ وہ قابض ہیں وہاں پر. گورنر سندھ عمران اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. لاہور میں گورنر پنجاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس سے پہلے آپ نے احوال بھی جانا کہ ایگزیکٹلی اسلام آباد میں جو ریلی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے سے گزری ہے, اور اس ریلی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب شریک ہیں, علی امین گناپور صاحب اس میں شریک ہے, خود صدر مملکت عارف علوی صاحب بھی اس میں موجود ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لندن میں غیر قانونی بھارتی اقدام کا 1 سال ہونے پر کشمیری لائیوز میٹر کی پروجیکشن, ڈیجیٹل پروجیکشن کا اہتمام برطانوی کشمیریوں نے کیا ہے. ڈیجیٹل پروجیکشن برطانوی پارلیمنٹ اور ماربل آرچ پر کی گئی ہے. رات میں پروجیکٹر سے لکھی تحریر پارلیمنٹ اور ماربل آرچ پر نمایاں رہی. ہمارے نمائندے فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فرید, بتائیے گا اس حوالے سے یہ کہاں ہوا ہے اور کیا یہ پروجیکشن ابھی بھی موجود ہے؟ جی بالکل, پروجیکشن برطانیہ کے مرکزی مقامات جو ہیں برطانوی پارلیمنٹ اور ماربل آرچ پر کی گئی,
اور رات کے اوقات میں یہ شروع ہوئی. کشمیری جو یہاں پہ مقیم ہیں برطانیہ کے اندر, انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا, اور برطانیہ کے اندر لاکھوں کشمیری موجود ہیں جن کا ایک بڑے مظاہرے کا بھی آج پروگرام ہے, اور انڈین ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا جائے گا. اور یہ جو پروجیکشن ہے یہ ماربل آرچ اور پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے اوپر بھی جاری ہے, جو یوم استحصال کی مناسبت سے ہے, اور کشمیر میں لاک ڈاؤن کا 1 سال مکمل ہونے پر اس پروجیکشن کا اہتمام کیا گیا ہے. جی بہت بہت شکریہ جی. فرید قریشی ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے. لندن میں کئی مقامات پر آج یہ پروجیکشن کی جا رہی ہے جس میں کشمیری لائیوز میٹر جلے حروف میں ہے, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم میں کشمیری کس طرح سے گزر رہے ہیں. پورے پاکستان میں, نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کشمیری لائیوز میٹرز کے والے سے کل ہم نے نیو یارک میں بھی دیکھا, اور آج بھی نیو یارک میں ہم نے دیکھا کہ ٹائم سکوائر پہ کس طریقے سے جو ڈیجیٹل ایڈز وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں اس میں کشمیری لائیوز میٹر, اور جو کشمیر سیج ڈے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایسی ہی پروجیکشن چل رہی تھی. اور اسلام آباد میں اس وقت دیکھا جائے تو بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں, وزیر مملکت صدر عارف الوی صاحب یہاں پر موجود ہیں, اور دیگر بڑے اہم سیاسی رہنما جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور یہ ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. اور یہ ریلی جو نکالی گئی ہے یہ ریلی اختتام ہوگی آج ڈی چوک پر جا کے, اور یہ تو اسلام آباد کی صورتحال ہے. ہم نے ایسے ہی دیکھا کہ آج کراچی میں بھی ریلی نکالی گئی ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ گورنر سے عمران اسماعیل صاحب نے بھی گفتگو کی, اور اس کے علاوہ لاہور میں بھی ریلی نکالی گئی ہے جس میں گورنر پنجاب بھی شریک تھے, اور جس میں سی ایم پنجاب بھی اس میں شریک تھے. اور یہ مسلسل جو ریلی نکالنے کا جو سلسلہ ہے یہ پاکستان میں جاری ہے. جی جناب, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس ریلی میں شاہ محمود قریشی صاحب نظر آ رہے ہیں, صدر عارف الوی اس ریلی میں شریک ہیں, اور یہ ریلی اسلام آباد میں منعقد کی جا رہی ہے جس میں نہ صرف سیاسی شخصیات شریک ہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس ریلی میں شریک ہیں. چیئرمین سینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اس ریلی میں موجود ہیں. ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی سینیٹرز, تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اور دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس ریلی میں شریک ہیں, کیونکہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے سینیٹر فیصل جاوید خان نے کہا کہ جب کشمیر کی بات آتی ہے تو کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے, سب پاکستانی ہیں, اور سبھی کا کشمیر سے ایک گہرا رشتہ ہے جو کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو ایک ایسے بانڈ میں جوڑ دیتا ہے جس کو آج تک دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکی. اب سے کچھ دیر پہلے لاہور میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ریلی سے خطاب کیا, اور خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے اوپر بھارت میں جو جبر کیا جا رہا ہے وہ پوری قوم اس کی گواہ ہے, اور پورے اقوام عالم کے سامنے اس پہ بات کی جا رہی ہے. بالکل شفاعت, اور اب سے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب, صدر مملکت عارف الوی صاحب, یہاں پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب بھی موجود ہیں, علی امین گناپور صاحب بھی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. کچھ دیر پہلے یہاں پر سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے بھی گفتگو کی تھی, اور اب سے تھوڑی دیر بعد صدر مملکت عارف الوی صاحب, ڈاکٹر عارف الوی صاحب میڈیا سے گفتگو کریں گے. پورے پاکستان میں آج کشمیریوں سے, مظلوم کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال منایا جا رہا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں. کشمیری بہن بھائیوں کے مسائل, ان کی پرابلمز کو وائس کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ یوم استحصال کے حوالے سے لندن میں بھی, امریکہ میں بھی اور باقی دیگر ممالک میں بھی اس حوالے سے اپنی کیپیسٹیز میں ریلی نکالی گئی ہے, پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ٹائمز اسکوائر میں ہم نے دیکھا کہ ٹائمز اسکوائر پہ کشمیری لائیوز میٹر ڈیجیٹل ایڈز کے ذریعے آیا, اور آج وہاں نیو یارک میں موجود تمام ٹرکس پہ اور تمام کیبز کے پارلیمنٹ ہاؤس میں, ماربل آرچ میں, ایگزیکٹلی تمام تر جگہوں پہ نیو یارک کے حوالے سے بتا دیں, وہاں کیبز کے اوپر بھی کشمیری لائیوز میٹر جو ہے وہ موجود ہے, جو بتا رہا ہے کہ کشمیریوں میں کشمیری ٹیریٹری میں بھارتی جبر اور استبداد کو اب 1 سال مکمل ہونے کو آیا ہے, جہاں ان سے ان کی آئینی شناخت چھیننے کی کوشش کی گئی ہے, اور 1 سال بعد بھی صورتحال جوں کی تو ہے. اب سے کچھ دیر میں صدر عارف الوی اس ریلی سے خطاب کریں گے جو اسلام آباد میں نکالی گئی ہے. اس ریلی کا احوال ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں. ہمارے نمائندے بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے بھی اس ریلی کا احوال جانیں, اور جیسے ہی صدر عارف الوی اپنی تقریر کا آغاز کریں گے ہم آپ کو براہ راست ان کی تقریر کی طرف لے چلیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں آج کشمیریوں کی بات کو, کشمیریوں کے مقدمے کو پہنچایا جا رہا ہے. آپ ماربل آرچ میں اور برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے
یہ ڈسپلے دیکھ سکتے ہیں جس میں کشمیری لائیوز میٹر لکھا ہوا ہے. کشمیری لائیوز میٹر یعنی کہ کشمیر میں جو جبر ہو رہا ہے، جس طرح سے پچھلے 1 سال میں 200 حریت پسندوں کو شہید کیا گیا ہے، سیاسی عمائدین کو قید کیا گیا ہے، بہت سارے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور نہ جانے لا تعداد ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہو سکے، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کے عزم، ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی. شفاعت، بار بار کوشش کی جا رہی ہے اور آج چونکہ 1 سال ہو گیا ہے مقبوضہ وادی میں اس جبری کرفیو کو، اس غاصبانہ قبضے کو جو کہ بھارت کا کشمیر پر قائم ہے، اس حوالے سے آج جو 1 سال ہوا ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں دنیا بھر میں. پاکستان میں اسپیسیفکلی میں آپ کو دکھایا ہے، ابھی بھی اپنی ٹیلی ویژن میں آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اسکرین کو 2 حصوں میں منقسم کیا ہوا ہے. آپ اپنے بائیں جانب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے برطانیہ میں وہاں کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ماربل آرچ ان کا بہت زیادہ مصروف ایریا ہے، وہاں پہ رات کے ہی پروجیکٹرز لگا دیے گئے تھے. اور کشمیری لائیوز میٹر، پوری دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ کشمیری لائیوز میٹر، لیکن ابھی تک افسوس اس بات کا ہے کہ جو رسپونڈ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جو ریاکشن ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا UN سیکیورٹی کاؤنسل کی جانب سے بھی، عالمی تنظیموں کی جانب سے بھی، وہ رسپونڈ کشمیریوں کی زندگیوں کو لے کے وہ رسپونڈ نظر نہیں آیا. ملک میں اور ہندوستان نے جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر، اس دھرتی پر بھی آج یوم استحصال کشمیر ایک پروٹیسٹ منایا جا رہا ہے. اس میں نیت یہ ہے کہ دنیا کو احساس ہو اس بات کا کہ کشمیر کے ساتھ، کشمیری لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہندوستان کی ہندوتوا حکومت نے ڈھائے ہیں، اور پچھلے 1 سال میں بالخصوص جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا، مگر یہ ایک انوکھا لاک ڈاؤن ہے جس میں اظہار کی بندش بھی ہے، جس میں اسپتال میں نہ جانے کی بندش بھی ہے، لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں. اور دنیا کے ایسٹیمیٹ یہ ہیں کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی آکیوپائڈ کشمیر ہے، اس کی پر $4 ارب کا نقصان ہوا ہے اس کی معیشت کو. اچھا، اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا، یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے تو جدوجہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں. ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی، ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا. ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل 2 طرفہ مذاکرات کریں گے، اور وہ شملہ معاہدہ 1973 کا، اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے، ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے، مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو کیسے بدلا جائے. انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ جو مغربی کنارے کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، جس طرح سے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں نہیں تھے اور فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے وہ سیکھا ہے. اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجی لی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے. اور جب یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئے تھے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کسی اور خطے میں اس کو استعمال نہیں کرے گا، اور اس نے ثابت کیا کہ صرف کشمیری مسلمانوں کے خلاف اس نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا. پاکستان کی کوشش یہ ہے امن کے حوالے سے، جب یہ حکومت آئی بھی تھی اس سے پہلے بھی، اس حکومت کے آتے ہی پیغام صرف امن کا دیا گیا. اس کے باوجود پلوامہ کے غلط ریاکشن میں، جھوٹے ریاکشن میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر بھی امن کا راستہ چنا
اور ابھینندن کو واپس کیا صرف دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک, یہ 70 سال سے 72 سال سے اور اس سے پہلے ڈوگرا راج سے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے. 9 لاکھ ہندوستانی فوج وہاں موجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5 اگست کشمیریوں کے لیے جو تبدیلی وہ 370 میں اپنے آئین کے اندر لے کر آئے, وہ آئین کے اندر 370 بھی غلط تھا. پاکستان کو وہ بھی منظور نہیں تھا, کیونکہ ہم تو آزادی چاہتے ہیں کشمیر کی, ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے. تو 370 کو بھی بدلا, 35A کو بھی بدلا. اور اس انداز سے اگر 1 سال کے اندر کشمیریوں کو یہ بات پسند آ جاتی تو آج ہندوستان کو کشمیر کے اندر انلیگلی آکوپائیڈ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے اندر کرفیو نہیں لگانا پڑتا. کرفیو لگانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کے یہ سارے اقدامات بالکل غلط ہیں, بالکل انلیگل ہیں, اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں. یہ جو سیج اور محاصرہ کیا ہوا ہے ہندوستانی فوج پر کشمیریوں کا, جس انداز سے عورتوں پر مظالم ہیں اور کر رہے ہیں, اور جو آپ نے دیکھا کبھی کبھی کچھ تصویریں نکل آتی ہیں, وہ رونے کا مقام تھا ہر ایک کے لیے کہ جب دیکھا کہ ایک نانا کو گولی سے مار کر اس کے سینے پر ایک اس کے نواسے کو بٹھا کر تصویریں لی گئیں, پیر رکھ کر اس لاش کے اوپر, اس شہید کے اوپر, اور بیٹے کو وہاں پر بٹھایا. کتنے ظلم کی بات ہے. یہ تصویریں وہاں سے نکلتی رہیں گی اور دنیا کو ہم دکھاتے رہیں گے کہ کتنا ظلم ہے. دنیا کے اوپر میں اقوام متحدہ سے اپیل کرتا ہوں, نمبر 1 یہ کہ وہاں پریس کو اجازت دے. اگر حالات پر امن ہیں تو پریس کو آزادی ہونی چاہیے, جتنی آزادی یہاں تو مکمل آزاد جموں اور کشمیر کے اندر مکمل آزادی ہے پریس کی, کبھی بھی جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ لاک ڈاؤن وہاں لمبا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ سے اور انٹرنیشنل فورم سے میری یہ اپیل ہے کہ پریس کے لیے راستہ کھولیں, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو تبدیلیاں وہ جنیوا کے خلاف ورزی میں اور اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے خلاف ورزی میں لائے ہیں, ان کو واپس لیا جائے. تیسری بات یہ, اقوام متحدہ اپنے وعدوں پر پورا اترے. چوتھی بات یہ, اقوام دنیا سے میری اپیل یہ ہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے. OIC سے میری یہ اپیل ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو کشمیریوں کا ساتھ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ساری قوم اکٹھا ہے. یہاں آج سارے سینیٹرز, اپوزیشن, گورنمنٹ, کوئی فرق نہیں پڑتا. کشمیر کے معاملے میں ہم اکٹھا رہیں گے, اکٹھا ہیں. اور کشمیر کے لوگوں کو اور ساتھیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا جہاد کیا, بڑی محنت کی. منارٹی بھی یہاں پر موجود ہے. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. لے کے رہیں گے, لے کے رہیں گے. زور سے بولو, زور سے بولو. مودی بھی سن لے, مودی بھی سن لے. ہم پرامن کوشش کرتے رہیں گے, مگر صبر کا پیمانہ میرے کشمیریوں کا اور ہندوستان کے مسلمانوں کا لبریز ہونے کے قریب ہے. ہندوستان اس معاملے کو پہچانے. اور میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے. ہم اس کے ایمبیسڈر ہیں, ہم اس کی آزادی کی جد و جہد چلاتے رہیں گے اور آزاد کر کے رہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. صدر پاکستان جناب عارف علوی اس ریلی سے خطاب کر رہے تھے. کشمیریوں کے ساتھ آج ان کے حق خود ارادیت کے لیے, ان کے استحصال کو 1 سال پورا ہوئے جو ریلی نکالی گئی ہے, اس سے صدر عارف علوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے قریب ہے.
इस बड़ी रैली में जो कि आज इस्लामाबाद में निकाली गई है, इसकी क़यादत कर रहे हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। इसमें चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी साहब मौजूद हैं, सादिक संजरानी साहब मौजूद हैं, असद कैसी साहब स्पीकर कौमी असम्बली वो भी इसमें मौजूद हैं, और दीगर अहम रहनुमा इस रैली में मौजूद हैं। ये रैली जारी और सारी है। इस रैली के हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे हम आपको इस हवाले से आगाह भी करते जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। अहम खबर यहाँ शामिल करते चलें एहतसाब अदालत से, जहाँ PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक केस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई है, जिसमें साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। कमरा अदालत में मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा और दीगर पेश हुए। साबिक MD PSO शेख इमरान उल हक, चीफ फाइनेंस ऑफिसर याकूब सत्तार भी पेश। शाहिद खाकान और दीगर मुलजिमान ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत ले रखी है। बतौर वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान ने शेख इमरान उल हक को गैर कानूनी तौर पे उनका तकर्रर किया, ये कहना था नैब का। और इसी हवाले से, इसी अहम समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, इस समाअत के हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, PSO में गैर कानूनी भर्तियों के इस मामले में आज रेफरेंस के हवाले से नैब की जानिब से एक पेशरफ सामने आई है कि अदालत ने अब फर्द जुर्म आयद की है। तमाम साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा समेत दीगर मुल्जिमान ने सैयद जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अदालत ने गवाहान को तलब कर लिया और नैब से जो है वो मजीद सबूत मांग लिए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमान ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर रखी थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर पेट्रोलियम की हैसियत से MD PSO शेख इमरान उल हक के तकर्रुर को गैर कानूनी तौर पर किया था, नैब का ये कहना है। जब आज केस की समाअत शुरू हुई तो इससे कबल जो है हुक्म साफी को बाहर निकाल दिया गया था, और हत्ता के जो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मौजूद मुफ्ता इस्माइल थे, जो कि आज रहनुमा के तौर पर सामने आए थे, वो भी आज उनको भी कमरे अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया था। आज शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं नैब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझ पर अरबों का करप्शन का इल्जाम नहीं लगा, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है, तो ये भी हमें बता दें कि हमारे इख्तियारात हैं क्या। आज भी जो है शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरह जो है वो नैब पर सख्त बरहम नजर आए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया फारूक समी आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं ज़रा पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, जहाँ से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। अब जो वजारत ख़जाना की वेबसाइट पे शाया होने वाले ताज़ा तरीन आदाद शुमार में बताया गया है कि कोरोना वबा के दौरान दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी मईशत सुखड़ी, लेकिन हमारे यहाँ मरकज़ी बैंक की पॉलिसी और हुकूमत के एहसास प्रोग्राम और मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन जैसे इक़दामात के बायस आने वाले महीनों में मईशत में बेहतरी की तवक्को है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019 की निस्बत माली साल 2020 में करंट अकाउंट खसारा तकरीबन 78% कम हुआ है, जिसने दरामदात को बड़ी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा बैरून मुल्क से भेजी जाने वाली रकूम से हासिल होने वाले ज़र मुबादला में भी करीब $2 अरब का इजाफा हुआ है। और गैर मुल्की सरमायाकारी में हमने देखा है कि जो माली साल 2020 में देखा जाए तो तकरीबन 88% इजाफे के साथ $2.6 अरब तक भी इसकी बात पहुँच गई। मदिया, एक बहुत बड़ा जो हमारी इकॉनमी का सपोर्ट है वो होती हैं बाहर से आने वाली रेमिटेंसेस, जो बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी मुकीम है वो जो रेमिटेंसेस अपने ख़ानदान के लिए भेजते हैं, उससे पाकिस्तानी इकॉनमी को काफ़ी सपोर्ट मिलती है। और इस साल खिलाफ तवक्को उन रेमिटेंसेस में इजाफा देखने में आया है। स्टॉक मार्केट भी रिकवर कर रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी उमूर के माहिर जनाब खुर्रम शहजाद साहब, इन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइए कि जुलाई के फिगर्स सामने आए हैं, बड़े मुतासिर कौन हैं, क्या वजह है? हुकूमत की पॉलिसियाँ मुनासिब रही हैं या कुछ आलमी हालात ऐसे हुए हैं कि लोगों को अपना घर याद आया? क्लियर करता चलूँ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट हो गई है कि जब भी करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है इकोनॉमी के लिए, या फिर फिस्कल डेफिसिट नीचे जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इकोनॉमी। देखें, इसको हमें इस तरह देखना चाहिए कि अगर बाहर का खसारा हो या फिर हुकूमत का टैक्सेस और अखराजात, इन दोनों का खसारा हो, यानी कि अखराजात ज़्यादा हो टैक्सेस कम हो,
تو یہ ایکچولی ٹولز ہوتے ہیں کوئی بھی آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے. یعنی کہ اگر آپ کو گروتھ چاہیے تو آپ کا خسارہ بڑھے گا, اگر آپ کو گروتھ نہیں چاہیے تو آپ کا خسارہ کم ہوگا. اور یہی ہوا ہے. آپ دیکھیں اکانومی پہ گروتھ بھی تو کم ہوئی ہے. اگر 78% خسارہ نیچے آیا ہے تو گروتھ کم ہوئی ہے, جو کہ زیادہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے یا پوری دنیا میں جہاں بھی اس طرح سے ہوتا ہے. نمبر 1. دوسری بات, آپ نے ریمیٹنسز کی بات کی ہے. ریمیٹنسز میں دیکھیں ایک تھوڑا سا ہمیں کرٹیکلی دیکھنا پڑے گا کہ عید کا سیزن بھی چل رہا تھا, اس سے پہلے بھی عید کا سیزن آیا تھا 2 مہینے پہلے بھی. تو یہ 2-3 مہینے میں ریمیٹنسز میں جو ہے اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ بھی خدشہ ہے کہ کیا نوکریاں مڈل ایسٹ میں, خاص کر جہاں 60%, جہاں سے 60% ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں, کیا وہاں پہ نوکریاں تو نہیں ختم ہو گئی ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کی جو بھی ہمارے وہاں کام کرتے ہیں, خاص کر بلو کالر جاب جو ہوتی ہیں, لیبر کی جاب ہوتی ہے, کیونکہ آئل پرائسز بہت زیادہ گر گئی تھی, آپ نے دیکھا تھا پچھلے 2-3 مہینے میں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگلے 3-4 مہینے کیسے ریمیٹنسز کا فلو برقرار رہتا ہے. اگر برقرار رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اگر نہیں رہتا تو یہ تھوڑا سا خدشہ ہو سکتا ہے کہ نوکریاں کم ہونے کی وجہ سے یا ختم ہونے کی وجہ سے ایک ون ٹائم سیونگ جو ہے. صحیح. اچھا خرم, بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جن پالیسیز کے تحت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس کو کم کیا گیا ہے, انہی پالیسیز کی وجہ سے ملک کی معیشت کو نقصان بھی پہنچا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل. دیکھیں میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جو خسارہ ہے اس میں اگر آپ سب کچھ ڈیوٹیز بڑھا دیں گے, انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیں گے, یعنی کہ ٹیرس فیس بہت زیادہ بڑھا دیں گے, روپی کو بہت زیادہ اس قدر میں کمی کر دیں گے, تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے آپ کا خسارہ جو ہے وہ کم ہوگا ہی. تو جب آپ کی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ, آپ دیکھیں فوڈ کی جو مہنگائی ہے, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, وہ تو 25% تک پہنچ گئی تھی جنوری میں. اب واپس جو ہے وہ نیچے آئی ہے, تھوڑی سی سپلائی بہتر ہوئی ہے. اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ تو ہمارے 13.25% پہ پہنچ گئے تھے. ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کا نام نہیں تھا, اب انویسٹمنٹ تھوڑی سی جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی ہے, تھوڑی سی, جو کہ شروعات ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی امپیکٹ آیا ہے. لیکن اگر آپ بلومبرگ کی ایک رپورٹ دیکھیں اور باہر کی جو کوریج دیکھیں پاکستان کی کہ کیوں یہاں پہ کووڈ میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے, اس سے مین جو ہے ہماری ڈائنامکس ہیں. ہمارا ینگ ہونا, ہمارا بہت زیادہ اربن یعنی کہ سٹیز بہت زیادہ جو ہے وہ میگا سٹیز نہیں ہونا, بہت سے اور ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. کووڈ میں جو ہیلتھ کرائسس چل رہا تھا اس میں تھوڑی سی بہتری ہے, یہ اللہ کا شکر ہے, اور یہ ہمیں کنٹینیو کرنا ہے. اگر نہیں ہوگا تو ہمیں پرابلم ہوگی. لیکن ہمیں 2-3-4 مہینے دیکھنے ہوں گے, کیونکہ 1 کروڑ جابز ابھی گئی ہیں. 1 کروڑ جاب مطلب 1 کروڑ لوگوں کی جو ہے وہ جاب جا چکی ہیں, تو وہ ان کے خرچ کرنے کی صلاحیت, ان کی کمانے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رہی. تو اکانومی میں ابھی بھی پرابلمس بہت ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پالیسی کو کیسے سسٹین کرنا ہے, کیسے جو ہے آگے جاتے ہوئے ایکسپورٹ کو بہتر کرنا ہے, کیسے آگے جاتے ہوئے گروتھ کو لے کر آنا ہے. ساتھ میں ہاؤسنگ سیکٹر نے بھی تقریباً کوئی 13 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا دعویٰ کیا ہے. یہ محض آپ کو سیاسی دعویٰ ہی لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کیسا ہوگا کچھ؟ نہیں دیکھیں, وہ جو 13 ارب یا 17 ارب کی بات ہو رہی ہے وہ زمین کو آکشن کیا گیا تھا. اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایمنیسٹی بھی ہے اس کے اوپر. جب ایمنیسٹی ہوتی ہے, کالا پیسہ, یہ میرے خیال میں تو 3-4 ایمنیسٹی ہے جو ہم اس پہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا پیکیج آپ کو بنا کے دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آئیں کالا پیسہ بھی آپ آگے بائٹنگ کریں. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بہت ہی کوئی پالیسی کے تھرو اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کی. آپ ایمنیسٹی کھول دیں گی, آپ کہیں گے کہ کالا پیسہ وائٹنگ کرتے ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ میں آتا رہے گا, وہ تو وائٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ آئے گا. لیکن ٹھیک ہے اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں, لیکن دیکھیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کریٹ کرنے میں, کہ ہم کل کی صحیح. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی خرم, اور امید کرتے ہیں کہ جو جابز گئی ہیں کم سے کم یہ ہاؤسنگ سیکٹر کو کے حوالے سے جو ریفارمز ہوئے ہیں اس سے کم وہ جابز واپس آئیں گی. بہت شکریہ جی. اور آپ کو خواتین حضرات لیے چلتے ہیں پشاور, جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر قیادت صاحبزادہ عبدالقیوم روڈ پہ ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں صوبائی کابینہ کے ارکان, چیف سیکریٹری, انتظامی اور سرکاری ملازمین شریک ہوئے ہیں. ریلی کا آغاز گورنر ہاؤس سے ہوا ہے اور یہ سول لائنز پر اختتام پذیر ہوگی. ریلی کے شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پلیک کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے ہیں, اور کشمیر کے اور پاکستان کے پرچم بھی اٹھا رکھے ہیں. یوم استحصال کشمیر کی ریلی میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے نغمے بھی سنے جا رہے ہیں.
بالکل شفاعت، بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اسلام آباد میں، نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں بھی آج یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئی ہیں. بڑی ریلی نکالی گئی ہے اسلام آباد میں، جس کی قیادت کریں ہیں وزیر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب. ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب بھی موجود تھے، اسد کیسر صاحب جو کہ قومی اسمبلی کے چیئرمین ہیں وہ بھی موجود تھے، ساتھ میں عام جو رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے، شاہ محمود قریشی صاحب اس میں موجود تھے، اور یہ ریلی ابھی جاری و ساری ہے. جی جناب، ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور اس وقت شاہ محمود قریشی گفتگو کر رہے ہیں. آج 1 سال کی آپ کی پالیسی کا نفاذ ہو گیا. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آئیے مظفر آباد میں کشمیریوں سے مخاطب ہو جائیں اور دیکھ لیں کہ آپ کو کس قسم کا استقبال ملتا ہے. اور اگر آپ میں حوصلہ ہے اور اگر آپ کو اپنی پالیسیز پر اعتماد ہے تو سری نگر عمران خان کو جانے دیجیے اور دیکھ لیں کہ سری نگر میں اس کو استقبال کیسا ملتا ہے. کشمیری ریفرنڈم جب ہوگا، عوام کا ریفرنڈم آج ہی ہو جائے گا. چیلنج ہے، قبول کرو اگر ہمت ہے، قبول کرو اگر ہمت نہیں ہے تو نظر ثانی کرو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا چیلنج، اگر ہمت ہے تو ریفرینڈم کراؤ، چیلنج قبول کرو، اور اگر ہمت نہیں ہے تو نظر ثانی کرو. آپ کو بتاتے چلیں، پشاور سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر قیادت صاحبزادہ عبدالقیوم روڈ پر ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی کابینہ کے ارکان، چیف سیکرٹری، انتظامی اور سرکاری ملازمین شریک ہوئے. ریلی کا آغاز گورنر ہاؤس سے ہوئے، سول لائنز پر اختتام پذیر ہوگی. ریلی کے شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے ہیں، اور ریلی کے شرکاء پاکستان کے اور کشمیر کے پرچم لے کر نعرے لگاتے ہوئے اس ریلی میں شریک ہیں. پورے پاکستان میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئی ہیں. اسلام آباد میں، پشاور میں، لاہور میں، کوئٹہ میں بھی آج اس حوالے سے ریلی نکالی گئی ہے، اور ان ریلیوں کا احوال ہم آپ کو گاہے باگاہے آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے چلیں گے. بدیہا گلی گلی، قریہ قریہ، نگر نگر، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ہر جگہ میں پورا پاکستان ایک آواز ہو کے آج اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہا ہے. آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کی آواز کو دبا لیا گیا ہے، غاصبانہ قبضے کے طور پہ دبا لیا گیا ہے، جن کو ان کی شناخت سے محروم کیا جا رہا ہے، جن کی بات کو اقوام عالم تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا، جن کے ذرائع اطلاعات، انٹرنیٹ، ٹیلی فون پر پابندی ہے، جن کی سیاسی قیادت نظر بند ہے، جن کے حریت پسند قتل کیے جا رہے ہیں. آج ان کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے پاکستانی قوم سڑکوں پر موجود ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ کشمیر جلد آزاد ہو اور کشمیر بنے گا پاکستان، دن بھر آج اس دن کے حوالے سے ریلیاں نکالی جائیں گی، اور آپ ARY نیوز پر اس حوالے سے ان تمام ریلیز کا احوال جانتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آبادری، اللہ حافظ.